وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ نے انسان کی زندگی کی کامیابی کا جو راز ہے اپنے حکموں کی پابندی اور اپنے بھیجے ہوئے نبی کے طریقوں کی اتباع اور انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز اس کے کردار کے پیچھے چھپایا ہے. جتنا اس کا کردار اس کے حکموں کے تابع ہوگا اور وہ اپنے کردار کے بنانے کی جستجو اور کوشش میں لگے گا، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. مارکیٹ میں، بازار میں اور نوکری کے محکموں میں انسان کی ترقی کا جو راز ہوتا ہے وہ اس کے کردار پہ ہوتا ہے. اگر جتنا بھی وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، جتنی بھی اس کی قابلیت اور تربیت کیوں نہ ہو، تو اس کو اگلے ریک میں، اگلے عہدے میں اس لیے لاتے، یار تو نے زبان کا دیکھا ہے، یار بول کا دیکھا ہے، اس کا رہن ساتھ دیکھا ہے، کردار دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ترقی رک جاتی ہے. اور یہی معاملہ اللہ کے ہاں کا. انسان کے اخلاق، انسان کی نیکیوں کی کمی کو اللہ کے خزانے میں پورا کر دیتے ہیں.
اور انسان کی بد اخلاقی اس کے پہاڑوں جتنی نیکیوں کو گرا دیتی ہے۔ کسی سے انسان کا تعلق بن جائے اور اس تعلق میں انسان کتنا بھی ترقی کر جائے اور قریب ہونے کی کوشش کرے تو بندہ یہ بات کر کے ساری بات ختم کر دیتا ہے کہ میں اس کی تعلیم کا کیا کروں، اس کی زبان دیکھی ہے، اس کا بول دیکھا ہے۔ تو بڑے یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا بول اور اس کا کردار اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، اور یہ کردار میرے عزیزو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کے بھیجا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، نشانیاں تھیں، اور لوگ آپ کو صادق الامین کی آواز اس وقت لگاتے تھے جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی، اور اللہ کے نبی نے اعلان نبوت اور اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے کردار کا اظہار فرمایا۔ لقد لبثت فیکم عمری هل وجدت صادقا کاذبا، زندگی گزاری تمہارے میں، میرے بارے میں میرے متعلق بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے زندگی کا ایک حصہ تمہارے میں گزار دیا، اس زندگی کے ایک حصے میں مجھے تم نے کیسے پایا؟ یوں نہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میری اتباع کرو، کلمہ پڑھو، میرے غلام بن رہے۔ کہ میں کیسا ہوں تمہارے سامنے؟ پہچان اللہ کی کروانی، کردار اپنا ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ مارکیٹ میں اگر کسی چیز کو عام کرنے کے لیے، مارکیٹ کے اندر کسی چیز پر اعتماد بحال کرنے کے لیے انسان کا اپنا کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے ایک چیز مارکیٹ میں خام ہو، گری پڑی ہو اور اس کا معیار کوئی نہ ہو، اگر وہ عام سے ٹھیلے پر رکھ دے تو ہر کوئی دھدکار کے چلا جائے گا۔ اگر اس سفید کپڑوں میں دکان کے ریک میں پنی لگا کے سجا دیں تو گلی چیز کو بھی میرے عزیزو اچھی چیز کو چھوڑ جائے گا، گلی چیز کو لے کے چلا جائے گا۔ یعنی ایک کپڑوں کی چمک نے ہلکے مال کو مہنگا کر دیا۔ اگر سفید کپڑے انسان کے ہلکے مال کو مہنگا اونچا کر سکتے ہیں تو انسان کا کردار اس کے کمزور عملوں کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اور اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اخلاق ہے عظیمانہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اخلاق کی سب سے بلندی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ دے کے بھیجا اور قوم سے فرمایا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، میں نے تمہارے میں جو زندگی گزاری ہے، میرے بارے میں، میرے کردار میں، میری دیانت میں، آنکھ کے حیا میں اب حیا دیکھی جائے تو علماء فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی آنکھ میں اتنی حیا نہیں جتنا حضور کی آنکھ میں حیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور اس حیا کا نتیجہ یہ نکلتا جو لوگ آپ کے مخالف ہوتے، جو لوگ آپ کو پتھر مارتے، جو لوگ آپ کی بات کا انکار کرتے، اگر انہوں نے کسی سفر پر جانا ہوتا تو اپنی امانتیں اور اپنی بچیاں حضور کے سپرد کر کے جاتے۔ وہ کہتے تیری بات سے اختلاف ہے، تیرے کردار سے ہمیں اختلاف نہیں، ہمیں سگے بھائی پر اعتماد نہیں جتنا تیری ذات پر اعتماد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو زندگی کے 13 سال تو گزر گئے تھے، عقائد میں، نظریات میں، سوچ میں، طریقہ کار میں اختلاف نہیں، زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سامنے پڑی ہو کو پوجو، آپ فرما رہے تھے جو پوشیدہ ظاہر نہیں اس کی عبادت کرو، اور جو یہ 360 جن کو صدیوں سے تمہارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں ان کا رد کرو، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو پوجو۔ یہ اتنا بڑا اختلاف تھا کہ جو آپ کے ساتھ جڑتا وہ بھی پٹتا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، اس کی بھی وہ بھی دشمن بنتا اور اس کو بھی مار پڑتی۔ اختلاف اتنا بڑا تھا، روٹی بند، کھانا بند۔ 3.5 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اکیلے تنہا اپنے پورے گھرانے اور اپنے صحابہ کو لے کر شیب ابی طالب کی گھاٹی، یعنی اس قبیلے سے، اس جگہ سے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے قانون تھا پورے مکے عرب والوں نے کہ یہاں سے آپ نے باہر نہیں نکلنا، اور ہر ایک رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کا یہ بے شک بھوکے مر جائیں ان کو کوئی چیز نہیں پہنچانی۔ اور اطراف کے اندر اتنے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، سیکیورٹی اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ جو کوئی خوراک لاتا، مشکیزیں لاتا، نیزے مار کے پھوڑ دیتے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رات کے اندھیرے میں خوراک پہنچایا کرتی، آپ کے رشتہ دار بھی عاجز آ گئے۔ تو 3.5 سال اپنا کردار ایسا تھا کہ لوگ بیٹیاں پاس چھوڑ کے جا رہے، اور زبان کے بول کا انکار اتنا تھا کہ 3 سال تک علیحدہ ہی کر دیا۔ پھر جب آپ مکہ پاک میں تشریف لائے، جب طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں 3 سرداروں سے آپ ملاقات اس امید پر کرنے گئے کہ اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیں۔ ایک نے کہا میں تو تیرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، ایک نے کہا میں تیری شکل ہی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تیسرے نے کہا کہ تیری بات خطرے سے خالی نہیں، انکار کروں تو پھنس نہ جاؤں، ہاں کروں تو مر نہ جاؤں، قوم نہیں جینے دے گی۔ جب تینوں سے مایوس ہو گئے تو سگے رشتہ داروں نے کہا اس کو یہاں آنے کا، اپنا گھر بار چھوڑنے کا مزہ چکھاؤ۔ پھر جب مزہ چکھایا، مکے کے اوباشوں اور نوجوانوں کو لگایا، اور مار پڑ رہی، اللہ دیکھ رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی کے باپ، اور آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد ہم نے قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں بھیجنا، جتنے آئے آ گئے ہے جی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جتنے آئے تھے ہر ایک کو کہا تھا کتابیں دوں گا اور حکمت کے موتی دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ ایک اللہ نے عمومی خطاب، دوسرا اللہ نے خصوصی خطاب۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایک نبیوں سے اللہ نے خطاب کیا۔ بس یہ ہیں بھائی، یہی ہیں کائنات کا مغز، یہی ہے مقصود کائنات، یہی ہیں مطلوب کائنات، ان کو میں نے بنانا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات میں نے سمجھی۔ اب یہ ختم، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آنے گا۔ قدم قدم پر بشارتیں اور خوشخبریاں مل رہی، اوصاف و جمال کردار کے اللہ قسمیں اٹھا رہے، لیکن مکی طائف کی گلی میں اتنا مارا جا رہا، اتنا مارا جا رہا کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے، اور آپ کے پاؤں کے نیچے کا چمڑا یعنی تلیاں اور جوتے کے اوپر کا تلوا دونوں جڑ گئے۔ زید بن حارثہ نے یہ جوتا کھینچا تو پاؤں کی کھال بھی ساتھ آ گئی۔ لولوہان چہرہ ہے، لیکن مشن میرا نبی، کردار بھی تیرا اعلیٰ، بات تو نے منوانی ہے۔ تو انسان کا کردار، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا، کردار دیکھا۔ مال تجارت کی آفر کی کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، کردار دیکھا۔ اور 25 سال کی عمر میں اس 40 سالہ خاتون نے، جو 3 جگہوں سے پہلے بیائی ہوئی تھی، 3 شادیاں سیدہ خدیجہ کی ہو چکی اور اولاد بھی تھی، اس کے باوجود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی۔ مال میں کمی نہیں، شہرت میں کمی نہیں، عزت میں کمی نہیں، خوبصورتی میں کمی نہیں، لیکن حضور کو آفر کردار کی وجہ سے کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اپنا رشتہ لے کے آئے تو حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ نہ نکاح کے پیسے اور نہ گھر بسانے کے پیسے، نہ ولیمے کے پیسے، نہ گھر بنانے کے پیسے، حتیٰ کہ جو لباس پہن کے آنا تھا اس لباس کے پیسے بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جب بیایا تو حضور نے مال نہیں دیکھا، حضور نے کردار دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یاری بندہ سوچ سمجھ کے لگاتا ہے، اور یاری لگانے بندہ 3-4 چیزوں کا خیال کرتا ہے کہ چلو جس سے یاری لگا رہی وہ میرے اوپر نہ ہو، میرے جیسا تو ہو، یاری ایسے سے لگائی جائے جو ضرورت کے وقت کام آ سکے، یاری ایسے سے لگائی جائے جس کے ساتھ یاری لگانے میں انسان کے کردار میں کمی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، صدیق کی یاری لگ گئی، اور یاری ایسی لگی، صدیق نے کردار دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا
کہ صدیق بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان کا کملی والے خیال میں حال کچھ نہیں، ہاتھ آگے بڑھائیں۔ ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کردار دیکھ، معراج پر تشریف لے گئے، کردار آیا تھا 25 سال سے 40 سال تک، 40 سال سے معراج پہ جانے تک ہر ایک نے حضور کو دلیل کے ساتھ تسلیم کیا۔ سارے صحابہ میں واحد ابو بکر اس نے بغیر دلیل کے حضور کو تسلیم کیا۔ ہر ایک نے معراج کی دلیل مانگی۔ جب حضور آئے فرمائے ابو بکر، اے میرا ابو بکر، اللہ نے 7 آسمانوں کی کسی بندے کو سیر کرائی، یوں لے گئے، یہ کیا یہ کیا۔ فرمائے یہ کون ہے، کون کہتا ہے؟ فرمایا اگر کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کملی والے، پھر اللہ نے کروا دی، ہو گیا، کیونکہ زندگی گزر گئی، میرے بھی بال سفید ہو گئے، اس زبان سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے میرا۔ تو انسان کا کردار جب مارکیٹ کے اندر آئے گا، یہی کردار انسانوں کا، نبیوں کا کردار اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کردار نہیں بن رہا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدارس، خانقاہیں، آستانے، ہر چیز تو ہے، اور اس کا معیار بھی آسمانوں تک ہے۔ آپ بچے اپنے پڑھا رہے ہیں، آپ اسکول کالج میں دیکھ لیں، لاکھوں روپیہ 2 مہینے کے بعد کچھ بھی ہو جائے، کھاؤ پیو نہ مر جاؤ، بچوں نے کہا فیس آپ کو دینی ہے۔ لیکن آپ کا بچہ جب اسکول سے آتا ہے، وہ کتابیں، وہ جوتے، وہ جرابیں، اور الٹا لیٹ گیا، نہ منہ نہ ہاتھ، جس ہاتھ سے واش روم میں استنجا کر کے آیا اسی سے کھا رہا، کرداری کوئی نہیں۔ اور پڑھانے والے سارے انگلش میڈیم، اردو میں بات ہی نہیں کرتے۔ اب کردار نہیں بن رہا، اور اس کردار کے بنانے کی محنت بھی ہو رہی۔ دکاندار، گاہک، خریدار، سامان بیچنے والا، چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک زبان کے بول کو بھاری کرنے میں سوچتا ہی نہیں، اور اس سے اپنے کردار کے بنانے میں کبھی فکر ہی نہیں آ رہی۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا کہا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ یہی تو بات تھی، علماء کرام فرماتے ہیں جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے راستے گالیاں دیتی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان کو اٹھائے لے جا رہے تھے، اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، جب اپنے جائے مقام پر پہنچی، جب اپنی جگہ پہ پہنچی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے جا رہے، مسکراتے جا رہے۔ جب اپنے مقام پہ پہنچی، کہنے لگی تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، اونچے خاندان کا، اونچے منصب کا رہنے والا، کیا نصیحت ہے؟ فرمایا مکے کے، کہنے لگی مکے کے اندر ایک نوجوان ہے جو اسے اپنوں سے دور کرتا ہے، جو اپنے خدا کی عبادت کراتا ہے اور دوسروں کے خداؤں کو چھڑاتا ہے، اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کی زبان کا میٹھا اتنا بول ہے کہ جو اس کے آگے آ کے ٹھہرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ٹھہر ہی جاتا ہے، اللہ اکبر جانے کا نام نہیں لیتا۔ مسکرا کے فرمایا اماں جس کملی والے کی وجہ سے تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی، جس محمد کو سارے راستے گالیاں دیتی آئی، اماں وہ محمد الرسول اللہ تیرے سامنے کھڑا، بس اتنا کہنا تھا، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا تجھے ہی گالیاں دی اور تو ہی میری گٹھڑی کا بوجھ اٹھا کے لا رہا ہے، تجھے گالیاں دی، تو مجھے مسکرا کے دکھا رہا ہے۔ اے کملی والے تیرا کردار کتنا اعلیٰ، اور تیرا کردار جتنا اعلیٰ تیرا لا ہوا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ روزانہ کچرا ڈالنے والی، روزانہ آپ کے اوپر کچرا ڈالنے والی، روزانہ آپ کو رستے کے اندر تنگ کرنے والی، ایک دن آپ میرا عزیز و تشریف لائے، آپ بالکونی میں جھانک رہے ہیں، کچرا ڈالنے والی نظر نہ آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا۔ دروازہ میرا عزیز و کمزور تھا، پھٹا تھا، جھیری میں سے عورت اس کی بچی دیکھ کے کہنے لگی
اما وہی محمد آ گئے جس پہ روزانہ کچرا ہاتھ میں لے کے اس کے اوپر ڈالنے کا انتظار کرتی ہے۔ اتفاق سے وہ مائی اس دن بیمار ہو گئی اور اس کے اندر اتنی سخت اتنی ہمت نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈال سکے۔ جب دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر اور آپ کے آنے کی خبر میری سگی بیٹی نے دی تو اس بخار کمزوری کے عالم میں اتنی جلدی اٹھی اور اٹھ کر دیوار کی اوٹ کے اندر پیچھے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، آپ تشریف لے کے آئے، فرمایا بیٹی بتا وہ تیری اماں کچرا ڈالنے والی کہاں ہے؟ اب وہ کیا کری؟ وہ تیری ماں کچرا ڈالنے والی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، بچی نے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، اللہ غنی کہنے لگی کملی والے میں اپنی ماں کی طرف سے تیرے سے معافی مانگتی ہوں، نادان ہے، پڑھی لکھی کوئی نہیں، تیرے مقام تیری شان کو پہچان نہ سکی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سے گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج بدلہ نہیں لوں گا، آج اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا، میں تو اس عرب کی ماں کا غریب ماں کا بچہ ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کے ہون دستے کے اندر کوٹ کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی۔ جب اتنا کہا تو وہ مائی بخار بیماری کے عالم میں حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ مجھے پتا تھا آج چھپکلی کی طرح دیوار میں چپکا دے گا، آج ڈنڈے سوٹے سے خبر لے گا، آج وہ کچرا ڈالنے کے گن گن کے میرے سے بدلہ لے گا، لیکن کملی والے بڑے بڑے کردار والے بڑے بڑے اخلاق والے دیکھے، سب کو نیچے پایا، تجھے اخلاق میں سب سے اونچا پایا۔ آپ نے فرمایا اماں بتا اب کچرا ڈالے گی؟ کہ کملی والے کچرا روزانہ ڈال کر اپنے دل کا بوجھ اتارتی تھی، آج تیرے کردار نے میرے دل کے سارے گند کو ہلکا کر دیا۔ آپ نے فرمایا بتا جاؤں یا تیرا کیا ارادہ؟ کہ کملی والے اب تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنے قدموں میں ساتھ ہمیں بھی لے کے جائے گا۔ آپ نے فرمایا اماں بتا پھر تیرا کیا ارادہ؟ کہنے لگی ارادہ نہیں وعدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لاؤ یہ کردار مارکیٹ کے اندر، تیرے میرا کردار تو ایسا ہے، ایک مرتبہ کوئی سودا لیتا ہے دوسری مرتبہ دکان پہ آنے کا نام نہیں لیتا، یا تو ایک شاپر کے پیچھے میرے عزیزوں لاکھوں کروڑوں کی داستانوں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کردار میرے عزیزو اخلاق کردار کے اندر ساس میرے عزیزو بہو کو اپنا بنا نہ سکی، بہو ساس کو اپنا بنا نہ سکی، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بہن بھائیوں کے اندر جھگڑا ہو گیا، ماں باپ بھی اسی کردار کی وجہ سے اپنی اولاد سے، اور اولاد بھی بد اخلاق کی وجہ سے ماں کی باپ کی بد دعائیں لینے لگی۔ محترم و مکرم دوستوں بزرگوں، رب اکبر کی قسم ہے جن قوموں کا کردار بنا اللہ جل شانہ نے انہیں دنیا کے اندر چمکا دیا، جن قوموں کا کردار کھوکھرالا اللہ جل شانہ نے دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا ہے۔ یہی تو کردار تھا جناب احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا۔ جب نکاح ہوا عورتیں محلے کی آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں، اندر سے آواز یما بے شک میرے ابا نے مجھے مال نہ دیا، ابا نے سونے چاندی کا جہیز نہ دیا، لیکن ابا نے میرے کردار اتنا اونچا دیا۔ کہ بیٹی بتا تیرے باپ نے تجھے کیا کردار دیا؟ کہ بیٹی احمد بن حنبل کی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس پاک چہرے کو میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو بھی دیکھنے نہیں دیا ہے۔ کردار بنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، کردار بنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا۔ دروازے پر دستک دینے والے سارے نبیوں کے سردار ہیں، اندر سے کہہ رہی ابو جی کوئی آپ کے ساتھ ہے کہاں؟ عمران بن حسین ہے، کبا پھر اندر نہ آنا جب تک اپنے تن کی چادر اپنی کملی مبارک نہ ڈال دینا، میرے اندر مجھے پکڑا نہ دینا۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا ابا منہ چھپا لوں اپنا تن چھپا لوں، غیر محرم کو ابا جسم دکھانے کے قابل نہیں، یہ کمرہ گھر دکھانے کے قابل نہیں، آج تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ جاؤ مارکیٹوں کے اندر جا کے دیکھو، پلازوں میں جا کے دیکھو، دکانوں پہ جا کے دیکھو، رب اکبر کی قسم ہے گاہک دکان پر چڑھتا ہے، لیڈیز دکان پہ چڑھتی ہے، انسان اپنا مال بھول جاتا ہے، اگلے کے کردار کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔
آ گیا وہ 2025 کا وقت جس سے میرے عزیزو آپ میں ڈرا کرتے تھے، آپ میرے گھر والے ڈرا کرتے تھے کہ نا 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 کردار ایسا نہ بنانا کہ لوگ تیرے میرے پہ باتیں نہ کریں۔ اب میرے عزیزو مارکیٹ میں تیری میری بیٹی چکر لگا کے آتی ہے، فوراً میرے عزیزو لوگوں کی انگلیاں اڑتی ہیں، فلانے دی تھی یہ اچھا، فلانے دی بیٹی ہے، فلانے دی بیٹی ہے۔ تیرے ایک لباس کی کمی پیشی نے تیرے باپ کی 80 سال کے معیار کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ بیٹے نے اپنی زبان کا بول کڑوا دکھایا، اس زبان کے بول نے ماں باپ کی عزت کی دھجیوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ بادشاہ بھی پہلے مقدروں والے ہوا کرتے تھے، کردار والے لوگ ہوا کرتے تھے، یہی تو کردار تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا۔ آپ نے انتقال سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، او لوگوں میری قبر پہ قبہ نہ بنانا، یوں نہیں فرمایا لوگوں میری قبر پہ چادر نہ چڑھانا، یوں نہیں فرمایا لوگوں اجمیر اور ہندوستان کی نگری میں میرے جنازے کو اللہ اکبر اعلان کر کر کے نہ اٹھوانا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا او لوگوں میرے جنازے کو دن کے اجالے میں اٹھانا، بلکہ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے یہ کاغذ کا پرچہ میرے سرانے رکھ دینا، جب کوئی میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، میرے اپنوں میں سے ہو، میرے پرائے میں سے ہو، اسے پہلے پرچہ دکھانا پھر جنازہ پڑھانے کی اجازت دینا۔ جو بھی پرچہ آ کے دیکھتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا، کہتا تھا میرے اندر یہ صلاحیت رہی، کیا تم مولوی صاحب نہیں کہا ہو، کیا شیخ الحدیث نہیں کہا وہ بھی، کیا شیخ التفسیر نہیں کہا وہ بھی، کہا وقتوں کو رونے والا کا صاحب ساری چیزیں ہیں، لیکن جو مرد قلندر صلاحیت لکھ کے چلا گیا وہ صلاحیت میرے اندر کوئی نہیں۔ لوگ آگے بڑھے، صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا، دیکھا میرے محترم دوستوں بزرگوں کوئی جنازہ پڑھانے آتا، پرچہ دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا۔ لوگوں نے کہا دیکھو تو صحیح اس پرچے پہ کیا لکھا ہوا، پہلی شرط لکھی ہوئی تھی میرا جنازہ وہ پڑھائے جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی کے اندر بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو اور ماں کے علاوہ کسی پانچویں عورت کو نہ دیکھا ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد ساری زندگی میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ ایک مرد قلندر مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آگے بڑھا، منہ کے اوپر گندا سا کپڑا لپیٹ رکھا تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ اللہ کے بندے اگر میں تیرا جنازہ نہ پڑھوں اور خدا کے بندے تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر میں تیرا جنازہ پڑھوں جو راز آج تک میرے رب کے درمیان تھا وہ راز کھل جائے گا، چل میں تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ فرمایا لوگوں صفوں کو درست کر لو، لوگوں صفے بناؤ، جنازہ پڑھاتا ہوں۔ جب مصلی پر امام آیا چہرے پر کپڑا ڈلا ہوا تھا، لوگ کہنے لگے جب تک تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، جب تک تو چہرے سے نقاب نہیں اٹھائے گا ہمیں کیا پتہ تو کون ہے، ہم تیرے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب چہرے سے نقاب اٹھایا رعایا کی عوام و ناس کی چیخیں نکل گئی، عام آدمی نہیں تھا، وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ یہ ملتان کے اندر میرے عزیزو حافظ جمال روڈ ہے، میرے عزیزو یہ ملتان والو تم تو جانتے ہوگے حافظ جمال ملتان کے اندر روڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی شرط اس مرد قلندر نے رکھی تھی، حافظ جمال الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی تھی، او لوگو میرا جنازہ وہ پڑھانے آگے آئی ہو جب سے اس نے بولنا سیکھا، جب سے اس کی آنکھیں کھلی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ میرے عزیزو ایک لوہم ایک ملتان کے روڈ پر چلتا ہوا ایک فقیر آیا، چمڑے کا خصہ پہنا ہوا تھا اور گرد و غبار سے اس کی پنڈلیاں بھی اٹی پڑی تھی، رومال کندھے پہ سادہ سی پکڑی، ایک تامد باندھی ہوئی تھی، کرتا پہنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حافظ جمال دین نقشبندی جمال دین رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا،
کہا بابا تجھے کیا پڑی تھی، تو نے میرا راز کھول دیا، میں جہنم اللہ جانے، اس راز کو تو میں نے اپنے بچوں سے چھپایا، چاہتا تھا یہ راز قبر میں ساتھ لے کے چلا جاؤ، لیکن کیا کروں تیرے جنازے کا مسئلہ۔ لوگوں نے کہا اللہ والے چہرہ دکھا، فرمایا حسب نسب کوئی نہیں، نہ میں ذات کا سید، نہ میں کشمیری، نہ قریشی، او لوگوں میں تو ذات کا کمار ہو، برتن مٹی کے بناتا ہوں، خیر پور ٹامے والی کا رہنے والا، او لوگوں میرے دنیا میرا چہرہ کیا دیکھو گے، خیر پور میں جا کے پتہ کر لو، لوگ مجھے حافظ خدا بخش کے نام سے جانتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند پر ایک میرے عزیز و مرد قلندر حکومت کر کے چلا گیا۔ کون تھا؟ اورنگزیب عالمگیر، اور کون تھا؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت کا بادشاہ تھا، اور 5000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا زبانی حافظ تھا۔ کون تھا اورنگزیب؟ کون تھا؟ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن تھا، ساری رات میرا عزیزو قرآن کی تفسیر لکھتا تھا، ساری رات اللہ کو منایا کرتا۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ جو عالمگیر بادشاہ کے استاد تھے، محترم دوستو بزرگو، اللہ غنی استاد تھے، وصیت کر کے گئے میرا جنازہ میرے جنازہ میرا شاگرد پڑھانا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تیرے جنازے پڑھانے کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پھر بیٹا بھی اللہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ عطا فرمایا۔ باپ بیٹے نے راز تھے آپس میں، یہ ان کی صلح نہ تھی، اور عالمگیر کی اور اورنگزیب کی، ان کی ہر وقت اتار چڑھاؤ رہتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے قرآن پاک پڑھ لیا، قرآن کے حافظ ہو گئے، اپنے ابا جی کو پیغام بھیجا، بچوں کے دادا کو پیغام بھیجا، چل میرے پاس نہیں آتا، میرے گھر میں نہیں آتا، آج اپنے پوتے کی دستار بندی پہ آ جا۔ اپنی رعایا سے کہہ دیا جاؤ میرے بیٹے سے کہو میں آؤں گا۔ دستار بندی کا وقت آ گیا، اللہ اکبر، اورنگزیب آگے بڑھے اور عالمگیر سے کہنے لگے مبارک ہو، آج تیرے پوتے نے قرآن پاک پڑھ لیا۔ بجائے مبارکباد کا جواب دینے کے رونا شروع کر دیا کہ بیٹا تیرا قرآن کا حافظ ہے، تیرے لیے جنت کے تاج کا مدنی کریم کی طرف سے وعدہ ہو گیا۔ فرمایا تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا، تجھے تو جنت کا تاج مل گیا، تجھے شرم نہیں آئے گی، تجھے حیا نہیں آئے گی، تو جنت کے تاج پہن کے کھڑا ہو، تیرے باپ کا سر خالی رہے۔ اتنا بسننا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی دن ٹھان لی اپنے سر پہ تاج پہلے نہیں بعد میں پہنوں گا، پہلے اپنے باپ کے سر پہ پہناؤں گا۔ بعض فرماتے 1 مہینہ، بعض کہتے 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کو پیغام بھیجا، ابا جی 6 مہینے پہلے پوتے نے قرآن پڑھا تھا، 6 مہینے کے بعد تیرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہو گیا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میرے سر پہ تاج سجے، میرے باپ کا سر خالی رہے۔ ابا جب قیامت کے دن میرے سر پہ تاج سجے گا، اس سے پہلے میرے باپ کے سر پہ تاج سجے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس وقت رعایا بھی اللہ والی ہوا کرتی تھی، اس وقت میرے عزیز و حاکم اور محکوم کے درمیان یہ کمپٹیشن چلا کرتا تھا، یہ سوچ وچار چلا کرتی تھی کہ اللہ کو کیسے منانا ہے۔ سلطان محمود کا وزیر تھا ایاز، میرا عزیز وہ ایک دن ساری رعایا نے، سارے درباریوں نے اعلان کر دیا کہ تیرا ایاز چور ہے، اور یہ رات کو جو بیت المال سے سامان سمیٹتا ہے، جو شاہی مال سے سامان سمیٹتا ہے، یہ رات کو اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں جا کے اپنے بکسے میں کیا بند کرتا ہے۔ سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر پیرا لگا دیا، اور آپ نے فرمایا ایاز تیرے خیمے کی میں پہرے داری کروں گا، تیرے خیمے کو جا کے میں چیک کروں گا، میں دیکھ بھال کروں گا کیا چھپایا۔ اللہ اکبر، ایک دن میرا عزیز سلطان محمود تشریف لے گئے، ایاز کے خیمے کے اندر بکسے کے اندر دیکھا
ایک میرے عزیز و تہمت تھا، ایک پھٹی بنیان تھی. اللہ اکبر کا کیا کہ یہی تو سرمایہ جو میں نے چوری کیا. کا کیا کہ جب تیرے پاس نہیں آیا تھا یہ لباس تھا، تیرے پاس آیا شانہ لباس پہن لیا. جب تیرے سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے خیمے میں جاتا ہوں، بادشاہوں وزیروں والا لباس اتار کر یہ پھٹی بنیان اور یہ تہمت پہن کے اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ جاتا ہوں. اللہ اوقات میری یہ تھی، کپڑے پورے نہیں، شان تیری یہ اللہ تو نے بادشاہوں والا لباس پہنا دیا ہے. مالک کائنات کے دربار میں تو سکہ اس کا چلے گا، کامیابی کا معیار اس کا ہوگا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. او میرے بندو اللہ اکبر، میری زمین پر میری پوجا کرو، میری غیرت کے، میری توحید کا لوہا منواؤ، میری کبریائی کے، میری توحید کے کھونٹے گانڈو، کھونٹے زمین پہ گاڑ دو. او میرے بندو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب تمہاری زبانوں سے نکلے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، ڈٹے رہنا، اٹے رہنا، کھڑے رہنا. آج پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہوا پڑا ہے. ایک چھوٹی سی جماعت غزہ کے مسلمان پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں. مسلمانوں تجھے مجھے کیا پتا تیرے میرے ساتھ کون کھیل کے چلا گیا. مسلمانوں تجھے مجھے کیا پتا آپ کے میرے ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے. تجھے مجھے روٹی کپڑے کے مکان کے پیچھے لگا دیا. اللہ اکبر، سرزمین بیت المقدس پہ اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا. ایک مسلمانوں کا وفد چلا تھا، پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے میرے عزیزوں انسانی حقوق والے لوگ چلے تھے. اسرائیل نے میرے عزیزوں کشتیوں پہ قبضہ کر لیا. ہر ملک بولا، ہر ملک مذمت کر رہے، لیکن مسلمانوں اللہ اکبر، یہ احتجاج تیرے میرے ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا، یہ آواز تیرے میرے ملک میں اٹھنا چاہیے تھی. ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق آواز اٹھائی ہے، لیکن جو آواز اٹھانے کا معیار تھا اس سے پیچھے رہ گئے. دعا کرو اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے. پورا غزہ کا مسلمان رو رہا ہے کہ مسلمان بھائیوں، دو ریاستیں دنیا کے اندر اسلامی ریاستیں، ایک مدینہ منورہ، ایک پاکستان ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا. رب اکبر کی قسم ہے، بنگلہ دیش والے پریشان ہو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ہندوستان والے پریشان ہو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، محترم آزاد کشمیر والے پریشان ہو پاکستان کی طرف، برما والے پریشان ہو. اور میرا عزیزو ہم تو ہیں رولے گولے، ہم تو ہیں رڑا مال ہے، لیکن مالک کائنات تیری کتنی مہربانی ہے، ہم جیسوں سے اپنے گھر اپنے نبی کے روزے کی بھی حفاظت کروا رہا ہے. یعنی مکہ مدینہ بھی ان کی نظریں بھی یہاں پر ہیں. دعا کرو لوگو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. کچھ لوگ پاکستان سے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے تھے، آج وہ میرا عزیزو اسرائیل کی قید میں. میرا عزیزو تیرے میرے گھر میں تو کھانے پک رہے، پتہ نہیں ان کے گھر کے اندر بچیوں کے آنسو کہاں تک پہنچے ہوئے. اللہ میرے ابے کو بچا لے، کوئی کہتا ہوگا اللہ میرے دادے کو بچا لے، کوئی کہتا ہوگا اللہ میرے چاچے کو بچا لے. کیا تھا اللہ اکبر، مایوسوں کو ایک امید کی کرن دلانے گئے تھے، بھوکوں کے لیے کھانا لے کے گئے تھے، پیاسوں کے لیے پانی لے کے گئے تھے، بیماروں کے لیے دوائی لے کے گئے تھے، ننگوں کے لیے کپڑے لے کے گئے تھے، آسمان کی چھت پہ بیٹھنے والوں آسمان کی چھت کے نیچے گزارا کرنے والوں کے لیے خیمے لے کے گئے تھے. کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی بارود نہیں تھا، کوئی ملک تباہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کسی ملک کے امن کو بد امنی میں تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. ان کا مطلب یہ تھا، ان کا محاذ یہ تھا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. جب انہوں نے دیکھا صبح سے شام ہو جاتی ہے، روٹی نہ ملے، بھوک لگے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اگر ایک جوان مرد کو ایک وقت میں روٹی نہ ملے اس کا حال برا ہو جاتا ہے، تو ان بچوں کا کیا کہنا جن کو دودھ پلانے والی بمبوں کی نظر ہو گئی. ان بچوں کی بھوک کا کیا ہوگا، ان کے ننگے پن کا
کیا حال ہوگا جو اپنی ماؤں کو پتھروں کے ڈھیروں میں تلاش کر رہے، مکان مسمار ہو چکے، مکان میرا عزیز و زمین بوس ہو چکے، اپنے مکانوں کے اندر اپنے کھلونے تلاش کر رہے۔ رب اکبر کی قسم ہے ان کی حالت کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ الجہاد دیکھ رہا اللہ۔ آنے والا وقت میرے عزیزو انشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کے ایک وفد کی سینیٹر سابق سینیٹر مشتاق صاحب کی اور جتنے اس وفد کے اندر شامل ہوئے، اللہ کی قسم ہے اس بوڑھے کو دیکھو رشک آتا ہے، اس کی سفید داڑھی کو دیکھو رشک آتا ہے، اس کے بڑھاپے کو دیکھو رشک آتا ہے، اس کی عمر کے اس حصے کو دیکھو رشک آتا ہے۔ پانی کی لہروں کو کاٹتا ہوا، سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا غزہ کے پانی میں پہنچ گیا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا اللہ نہ قوم نظریے کے لیے آیا نہ ووٹ اور نوٹ کے لیے آیا، تیری مخلوق کی اللہ جل شانو تیری مخلوق کے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے کسی کا خون رنگ لے کے آئے گا، سینیٹر مشتاق تیری آنکھ کا آنسو رنگ لے کے آئے گا۔ ان قریب اللہ وہ دن دکھائے گا جب میرا عزیزو غزہ کی پہاڑیوں پر، جب غزہ کی عمارتوں پہ پرچم بلند ہوگا جس پرچم پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری رسائی کوئی نہیں، یا اللہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہماری کوشش کمزور، کیونکہ یا اللہ ہمارے جو مضبوط ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے، اللہ وہ ہاتھ وہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہو گئے۔ ہائے یا اللہ ہمارے مضبوط ہاتھ بھی بکاؤ مال بن گئے۔ میں کس کا رونا رہوں، میں کس کو دکھڑا سناؤں؟ اور لوگوں کیا غزہ کے مسلمانوں کے بچوں کی چیخیں، ان کی آوازاری، ان کی آو پکار تمہارے کانوں میں نہیں پہنچ رہی۔ اخبار والے نے اپنی دکان چمکائی، میڈیا والے نے اپنی دکان چمکائی، اخبار رسال والوں نے اپنے دکان چمکائی، این جی اوز نے اپنی دکان چمکائی۔ رب اکبر کی قسم ہے لاکھوں کی تعداد میں بچہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہو گیا، 40 سے 50 ہزار وہ بچہ جن کو دودھ پلانے والی مائی کوئی نہ رہی، اور لوگوں انگلی پکڑ کے چلنے والا چیز دلانے والا کوئی نہ رہا، اور لوگوں جب ان کی پکار آسمان کی بلندیوں میں جا کے گونجے گی، رب اکبر کی قسم ہے کچھ ہو نہ ہو ان کے رونے کی آواز اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اور یاد رکھنا مظلوم کا آنسو آنکھ سے نکل کر اوپر جانے کی دیر ہے، خدا کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ حضرات سے میرے محترم دوستوں بزرگوں درخواست کروں گا، آپ حضرات سے عرض کروں گا خدا کے واسطے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنے پرائے نہیں میرے عزیزوں، چھوڑ دو اس ملک کا ہے مسلمان۔ آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو سارا وجود حرکت کے اندر آئے گا۔ رب اکبر کی قسم شکلوں میں علیحدہ، رنگوں میں علیحدہ، نسلوں میں علیحدہ، زبان میں علیحدہ، ملکوں میں علیحدہ، لیکن جسم میں تو سارے مسلمان اکٹھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا میرے عزیز و محترم دوستو کئی مرتبہ آپ نے بات علماء کرام سے سنی، آپ کو یہ بتا کے جاؤں گا کون ہے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلیوں کے اندر پہرا دینے والا، رات کو پہرا دیتے دیتے اس مقام اس جھوپڑے اس خیمے پہ پہنچے جہاں ایک عورت نے پانی کی دیگچی چولہے پر چڑھائی اور اس کے اندر چمچہ مار مار کر اپنے بچوں کا دل بہلا بہلا کے کہہ رہی تھی اے میرے بچوں بھی حریرہ تیار ہوگا، ابھی کھانا تیار ہوگا، اور بچے میرے عزیزوں للچائی نظروں سے ماں کے ہاتھوں کے ہلنے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے دیگچی کے اندر جھانک کے دیکھا، آپ نے فرمایا اس کے اندر ہے کچھ نہیں، بچوں کو تو کیوں دلاسے دے رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی باپ ان کا کوئی نہیں، جوان ان کا بھائی کوئی نہیں، وقت کا حکمران غافل ہو چکا، وقت کے حکمران کو ہماری پرواہ کوئی نہیں،
پانی میں چمچے ہلا ہلا کے دل نہ بہلاؤں تو کیا کروں. سو گئے. اگلا دن خدا جانے یا خدا کی مخلوق جانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اے مائی عمر کو تیرے حق کا، عمر کو تیرے گھر کا، تیرے بچوں کا کیا پتا. 22 لاکھ مربع میل عمر کس کس کی خبر جانے. اماں جان غصے کے اندر آئی، کہنے لگی تو بڑی عمر کی وکالت کر رہا ہے. اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے دربار میں پتہ لگے گا جب میرا ہاتھ ہوگا عمر کا گریبان ہوگا. میں اپنے سر کا میں دوپٹہ اتار کر عمر کے گلے میں ڈال کے بل دے کے اللہ کی عدالت میں گھسیٹوں گی. یہ تو ایک عورت کا دکھڑا اس عمر کے لیے جس کو نبی نے رو رو کے مانگا. یہ تو وہ عمر ہے بدر کے میدان میں جب قیدی قید ہو کے آئے، حضور نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے. یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. یا رسول اللہ جو ان میں پڑھے لکھے ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کو ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائے، یہ ان کا فدیہ ہوگا. عمر بتا تیری کیا رائے. کب میری تو غیرت یہ برداشت نہیں کرتی دشمن مصطفیٰ کا ہو اور دھرتی پر عمر کے سامنے ہو. میرا رشتہ دار میرے حوالے، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے، تلوار دو میں جانوں پھر رشتہ دار جانے. فرمایا عمر فیصلہ ہو گیا، مشورہ ہو گیا، طے پا گیا کہ اللہ اکبر کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اگلا دن محترم دوست بزرگوں آیا، ایک درخت کے نیچے، بعض کہتے ہیں ایک کوٹھ میں حضرت ابوبکر عمر بیٹھے، حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے رو رہے. یا رسول اللہ کیا ہوا. فرمایا عمر تیری رائے نہ مانی گئی، یہ تو میں اللہ کا نبی ہوں، میرا حیا ہو گیا. لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر. عمر تیری بات نہیں مانی، اللہ کو غصہ آ گیا. اے عمر یہ تو فیصلہ ہو گیا تھا، اگر آسمان سے خدا کا عذاب ہوتا اے عمر تیرے سوا دھرتی پہ کوئی نہ بچتا. کتنی فکر. جلدی جلدی اپنے غلام اسلم کے ساتھ چلے گئے اور اب جا کے بیت المال سے راشن لیا، غلہ لیا، بورا توڑا بھر لیا. غلام اسلم سے کہہ دیا اسے میرے کندھے پہ ڈال دے. کندھے پہ غلام اسلم اٹھانے لگا کہ عمر میں کب کام آؤں گا. فرمایا اگر قیامت کے دن میری جگہ اللہ سوال کریں گے، میری جگہ تو جواب دے سکتا ہے تو یہ بورا تو اٹھا، ورنہ عمر کو اپنا کام کرنے دے. چلے گئے بڑھیا کے پاس، اماں جان کے پاس، اور خود جا کے چولہے میں آگ جلائی. غلام اسلم کہتا ہے جب چولہے میں آگ نہیں جل رہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوکے مار رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا عمر کی داڑھی سے دھواں آر پار ہو کے جا رہا تھا. جب حریرہ تیار ہوا غلام کہنے لگا چلو چلے، کہنا بچوں کو روتے دیکھا تھا، ہنستا دیکھ کے جاؤں گا. اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈالا، بچوں نے کھایا، مسکرایا کہ اماں عمر کو معاف کر دے، کہ تو بڑی عمر کی وکالت کر رہے، کہ اماں عمر کو ان بچوں کے تیرے بارے میں کیا پتا، کہ اگر اسے پتا کوئی نہیں تو حاکم کیوں بنا. اللہ اکبر. کہ اماں میں تیری طرف سے سفارش کرتا ہوں، اماں میں عمر کی طرف سے سفارش کرتا ہوں، اماں عمر کو معاف کر دے. غلام کہتا ہے کبھی ہاتھ جوڑ ہے، کبھی رو کے دکھا رہا ہے. اللہ اکبر. جب ساری باتیں میرے عزیزو ساری باتیں کر لی، پھر اپنے سر سے پگڑی اتاری، اپنے گلے میں ڈال لی. اللہ اکبر. اور پگڑی کو بل دیے، اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اماں تو نے کہا تھا نا اللہ کی عدالت میں عمر کو گھسیٹے گی، اماں لے مدینے کی دھرتی پہ گلیوں میں گھسیٹ لے، قیامت کے دن خدا کے دربار میں عمر گھسیٹنا برداشت نہیں کرے گا. اتنا کہنا تھا چیخیں نکل گئی، اتنا کہنا تھا چیخیں نکل گئی مائی کی. اور وہ کہ کہنے لگی تو مرے پہلے کیوں نہ بتایا، تو ہمارا سردار ہے. عمر مر گئی، گواہیاں میں دوں گی، گواہیاں میں دوں گی.
عمر دھرتی پر رہ کر اللہ اکبر جو آرزو تمنا کملی والے نے کی تھی عمر ساری پوری کر کے آیا ہے۔ کتنے بچے رو رہے، کتنی بیوہ رو رہی، 2 روٹیوں کے پیچھے عزتیں بک رہی۔ کیا تیرے میرے پیر محل میں تیری میری آنکھوں پہ چشمے لگے پڑے ہیں؟ ماں کی دعائی لگانے کے لیے بچے برائی، ماں کی دعائی کے لیے بچے برائی کے اڈوں پہ بیٹھ گئے۔ حلال مٹ گیا، حرام مارکیٹ میں نظر آیا، پھر بھی کہتے ہو عذاب کیوں آیا، پھر بھی کہتے ہو سیلاب کیوں آیا۔ او میرے بھائیو، مارکیٹ کے اندر معیار پیسے کا نہیں چلے گا، مارکیٹ کے اندر کردار کا معیار چلے گا۔ جب کردار میرا عزیزو آمنہ کے لال والا ہو جائے گا، رب اکبر کی قسم فیصلہ بھی دور نبوت والا، اصحاب رسول کے دور والا فیصلہ زمین پہ آئے گا۔ اپنے کردار کو بنائیں آپ بھی اور میں بھی، اور اپنے کردار کا محاسبہ کریں، کمی پیشی کوتاہیاں کوئی ہمارے سفید دامن میں کالا داغ تو نہیں ہے، اس کو میرے عزیزو صرف صابن سے نہیں بلکہ رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کر آنسوؤں سے صاف کرو، آنسوؤں سے میرے عزیزو اللہ سے کے آگے صاف کرو۔ اور پیسے سے کردار نہیں ملتا، کردار تو خدا کو منانے سے ملتا ہے۔ عمل اخلاق میں اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔